نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكروا الله في أيام معلومات. وقال تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أفضل من أيام العشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق و مشکل کشا ہے. ہم سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے، نفع اور نقصان کو جاننے والا ہے. ساری کی ساری کائنات اللہ ذوالجلال والاکرام کی محتاج ہے اور وہ الہ العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، ایک مسلمان ہمیشہ اس کوشش کے اندر رہتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرے. کبھی راتوں کو جاگتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھ سے راضی ہو جائیں،
کبھی دن کے اوقات کے اندر بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے، ایسے اوقات کی تلاش میں رہتا ہے، ایسے ایام کی جستجو میں رہتا ہے کہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کروں اور وہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو کر میری آخرت کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر دیں۔ حضرات گرامی، جو ایام چند روز کے بعد شروع ہونے والے ہیں، سال کے 365 دنوں میں یا سال کے 360 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفجر کے آغاز میں 30ویں سپارے کی ایک سورت ہے سورۃ الفجر، اس سورت کے آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم اٹھا کر اس بات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کی بات اللہ کے بندوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے، لیکن عرب کے دستور کے مطابق، وہاں کی روایت کے مطابق جب چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا قسم اٹھا کر وہ بات کہا کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس اسلوب کو، اس پیٹرن کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا، والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے، صبح کے وقت کی قسم ہے۔ صبح کا وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت کام کرنے والوں کے لیے، صبح جلدی اٹھنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے اور فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم کے اندر برکت نازل فرماتے۔ کبھی وقت ہوا کرتا تھا دکانیں ٹائم سے کھلا کرتی تھی، لوگ ٹائم سے بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ جب لوگ ٹائم سے بیدار ہوتے تھے، دنیا کے اندر صحت کا لیول آج سے کہیں بہتر تھا، دنیا کے اندر طاقت کا توازن کہیں بہتر تھا، انسان جفاکش ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج صبح کے وقت کی برکت سے محروم ہونے والے صرف وقت کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کئی بیماریاں اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور نقصان ہو یا نہ ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو انسان لیٹ اٹھتا ہے، لیٹ اٹھنے کی وجہ سے سارا دن اس آدمی کا سستی اور کاہلی کے اندر گزرتا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سارا دن تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، بدن چور ہے، پریشانی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ اس دن سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آج میں لیٹ اٹھا ہوں، اور پھر ایک دن موازنہ کیجئے، ٹائم سے اٹھیے، پھر اپنے آپ کو حشاش اور بشاش دیکھیے، اور دوسرے دن لیٹ اٹھیے، پھر اپنا موازنہ کیجئے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً فرمان نبی سچا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میری امت کے صبح کے وقت کے اندر بہت زیادہ برکت کو نازل کیا ہے۔ ساتھ فرمایا ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹے میں پانی بھر کر اللہ کے حبیب کے پاس رکھ دیا۔ چھوٹی سی عمر تھی، بچے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، عبداللہ کے اس عمل سے بڑے متاثر ہوئے، پوچھا یہ کس نے عمل کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ بچے کو معلوم ہے کہ قضائے حاجت کرنے جاؤ تو پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس عمل سے بڑے خوش ہوئے اور اس موقع پر دعا کی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا کر دے اور دین کا علم بھی عطا کر دے۔ دین کی سمجھ اور چیز ہے، دین کا علم اور چیز ہے۔ دنیا کے اندر
عالم بننے والے، دین پڑھنے والے بہت بڑی تعداد میں مل جائیں گے، لیکن دین سیکھ کر پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ وارثان منبر و محراب کی زبانوں کے اندر باتوں میں وہ تاثیر نہ رہی، علم بڑھتا گیا لیکن دین کی سمجھداری، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، ہم سارے کے سارے شامل ہیں، معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ دین سیکھنے کے باوجود سمجھنے سے قاصر ہے، عمل کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے قرآن کی تفسیر کرنے والا بنا دے، وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج مارکیٹ میں ایک تفسیر ملتی ہے جس کا نام ہے تنویر المقباس فی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتاب صحیح سند سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ سب سے بہترین تفسیر کرنے والے، لیکن وہ پبلش نہیں ہو سکی، محفوظ نہیں ہو سکی، ہمارے تک پہنچ نہیں سکی۔ مارکیٹ میں جو تفسیر عباس مشہور ہے وہ اصل تفسیر عباس نہیں ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَيَالٍ عشر سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب پورے سال کے 10 دنوں کے اندر، پورے سال میں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ نے قسم اٹھائی، بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا، ہمیں یہ جواب تو دیجئے، یہ بات تو سمجھائیے، کیا رمضان کا آخری عشرہ وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن زیادہ اہمیت کے حامل ہے؟ امام صاحب نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، اور انہی کے شاگرد پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ درخت اپنے پھل سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اگر اب امام ابن تیمیہ کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو امام ابن قیم کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر ابن کثیر، ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، شاگرد اتنی اہمیت کے حامل۔ امام ابن تیمیہ کی اس بات کو پھر ان کے شاگردوں نے آگے نقل کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بات کی جائے دنوں کی اہمیت کی تو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن دنوں کے لحاظ سے سال کے سارے دنوں میں افضل، اور اگر بات کی جائے راتوں کی تو رمضان کی راتیں سال کی ساری راتوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ جو ایام شروع ہونے والے ہیں بہت اہمیت کے حامل۔ یقین جانیے زندگی کے اندر اتنی تیزی آ چکی ہے، جوانی کے اندر اموات کی کثرت کا ہونا، بیماریوں کا ہونا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یقین جانیے ہر روز آپ سینکڑوں کی تعداد میں اموات سن رہے ہیں، روزانہ یہ ہو گیا، یہ کل پرسوں کا دن لاہور کے اندر تقریباً 20 لوگ وفات پا گئے ہسپتالوں کے، یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر۔ ایک تو دھماکہ ہوا غازی آباد کے اندر 6-7 لوگ۔ اچھا پچھلے 3-4 دنوں میں آپ نے پچھلے جمعے وہ سنا کہ شالامار چوک کے اندر 8-10 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اچھا جوان صبح نکلے، اوپر صرف کوڑے کا ٹرک الٹ گیا اور نیچے سے نکلنے کی مہلت نہ ملی۔ کل 3 نوجوان روڈ کے اوپر کینال روڈ پر تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے ڈاکٹر ہسپتال کے قریب جا کر گاڑی کلا بازیاں کھاتی ہوئی نہر میں جا گئی، تینوں موقع کے اوپر مر گئے۔ حضرات گرامی، ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ شاید ہم گھروں کو نہ پہنچیں، شاید زندگی کے آخری جمعے ہوں، شاید یہ ایام زندگی کے آخری ایام ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی اہمیت کو قسم اٹھا کر بیان کیا، ان ایام کے اندر کمر بستہ ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں اپنے رب کو بہت زیادہ راضی کیا کرتے تھے ان ایام میں کرنے کے کاموں میں سے۔ اچھا پہلے ان کی اہمیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه الایام، فرمایا سال کے سارے دن ایک طرف،
یہ دن زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ تعالی من هذه الایام، اللہ کو سال کے سارے دنوں میں، پچھلی حدیث میں لفظ تھے افضل الایام، یہاں پر رب کو سب سے زیادہ محبوب ایام عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب، اور محبوب ایام میں عمل کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتے ہیں۔ ان ایام میں ایک دن جس کی بہت زیادہ اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ ہے یوم عرفہ کا دن۔ فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، فرمایا اس ایک دن کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، فرمایا ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ 1 سال پچھلا معافی کا قلم ہے۔ اللہ جانتے ہیں بندہ کیا کرے گا۔ ابھی ہم ماں کے پیٹ میں ہی تھے، 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیا گیا، شقی او سعید، بڑا ہو کر یہ نیک بننے والا ہے یا بدبخت بننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ بات اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو بھائی جب تم نیگیٹو سوچ رہے ہو، پوزیٹو کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اللہ نے تمہیں جنتی لکھا ہے؟ گناہ گار آدمی نماز نہیں پڑھ، اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ تمہاری قسمت نے رب نے نمازیں نہیں لکھی ہیں؟ ہر آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے جنتی لکھا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق عطا کر دیا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روزے کی اہمیت 2 سال کے گناہوں۔ اچھا، جب سے ذرائع ابلاغ تیز ہوئے ہیں، دنیا ذرا ترقی اور پڑھائی کی طرف گئی ہے، ایک بحث یہ بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، یوم عرفہ کا روزہ جس دن حاجی عرفات کے اندر ہوں گے اس دن روزہ رکھنا ہے یا ہم اپنے؟ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر تاریخ ایک ہے یا تاریخیں مختلف ہیں؟ اگر پوری دنیا کے اندر تاریخ ایک چلتی ہے تو پھر تو آپ یہ بات کہیں۔ اگر پاکستان کے اندر تاریخ چاند کے نکلنے کے ساتھ فرق کے ساتھ آگے چلتی ہے، دبئی کے اندر اور ہے، سعودیہ کے اندر اور ہے، کہیں پر اس ٹائم رات چل رہی ہے۔ اب پاکستان کا چلو 2 گھنٹے کا فرق آپ اسے شمار نہ کریں، جہاں 16 گھنٹے 17 گھنٹے کا فرق ہوگا وہاں پر یعنی آپ اس اپنی بنائی ہوئی لاجک پر خود عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے حاجیوں نے تو اس دن روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، حاجی جس دن عرفات میں ہوں گے روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہم اپنے یہ بحث نہ محرم کے اندر آتی ہے، نہ سفر ربیع الاول ربیع الثانی کے اندر آتی، صرف اور صرف یہ روزوں کے ایام میں آتی ہے، ورنہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مہینے کا آغاز سعودیہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب قربانی کے دن آئیں گے یہ بحث ہم شروع کر۔ ہر علاقے کا اپنا روزہ ہے، جیسے ہر علاقے کی اپنی طاق رات ہوا کرتی ہے، جس طرح تاریخ مختلف ہے اس طرح سے ایام بھی مختلف ہیں، لہٰذا ہم اپنے دن کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ ان ایام میں کرنے کے کاموں میں سے ایک انتہائی اہمیت کا عمل میرے محترم بھائیوں، تکبیرات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تکبیرات مختلف الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، اللہ ذوالجلال والاکرام دین کے معاملے میں بڑے ہی آسانی کرنے والے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر سبحان اللہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس تکبیر سے بھی آغاز کرو اللہ تمہیں پورے کا پورا اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ اکبر پہلے کر لیں، کبھی سبحان اللہ پہلے کر لیں، کبھی الحمدللہ پہلے کر لیں، کبھی لا الہ الا اللہ پہلے کر لیں، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے کر لیں۔ ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرمایا یہ کلمات کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ سورج نکلتا ہے
پوری کائنات کے اوپر روشنی بکھیر رہا ہے۔ فرمایا جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے کے اندر سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے۔ فرمایا یہ 4 کلمات کا مقابلہ ساری کی ساری کائنات کی دولتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ حضرات گرامی، زندگی کے اندر ان تکبیرات کو شامل کیجئے، اور خصوصاً یہ جو ایام شروع ہو رہے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام نیکی کے معاملات میں بہت زیادہ حریص تھے۔ جب پتہ چل جاتا جہاں میں نیکی کروں میری یہ کوشش ہونی چاہیے میرا دوست بھی نیکی میں میرے ساتھ شامل ہو، محلوں کے نقشے چینج ہو جائیں۔ یقین جانیے بسا اوقات ہمارے ایک ایک ساتھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھلائے، دیہاتوں کے دیہات اللہ نے ایسے توحید کے رنگ میں رنگ۔ اب تو ہم بھی بڑے خاموش ہو چکے ہیں، بڑے سست ہو چکے۔ یقین جانیے ایک ایک ساتھی پوری تحریک ہوا کرتا تھا، انقلاب ہوا کرتا تھا، علاقوں کا نقشہ چینج کر دیا کرتا تھا، اپنے زور بازو سے نوجوانوں کی ایک تربیت کر دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر چلے جایا کرتے۔ اچھا، آپ جو عمل کرتے ہیں، جو آپ کو دیکھ کر عمل کرے گا جتنا اجر اس کو ملنا ہے اتنا ہی اجر آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ بازار کے اندر چلے جاتے، زور زور سے یہ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگ انہیں دیکھ کر یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تکبیرات پڑھنی کب سے ہیں؟ جیسے ہی عشرہ ذو الحجہ شروع ہو، ذو الحج کا چاند نظر آ جائے، آپ تکبیرات پڑھتے رہیں گے ایام تشریق تک، قربانی کا دن مکمل ہونے تک آپ مسلسل تکبیرات پڑھتے رہیں گے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو تکبیرات پڑھنا شروع کرتے، اور قربانی کے ایام کے مکمل ہونے تک تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو محدثین نے ان دونوں روایات کے اندر تطبیق یہ پیدا کی ہے کہ آپ ذو الحجہ کا چاند دیکھ کر تکبیرات پڑھیں، اور جب قربانی کا ٹائم مکمل ہو اس دن تک پڑھتے رہے۔ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، وہ 9 ذو الحجہ والی یعنی آپ عید کے ٹائم سے شروع کریں اور قربانی کے مکمل ہونے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ان ایام میں کرنے کے کاموں میں سے جب چاند نکل آئے تو جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، اچھا حدیث کے الفاظ ہیں ارادہ رکھتے ہوں، ایک ہے قربانی کروں گا، یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ میرا ارادہ اور توفیق نہیں بن پائی، آپ اس دن جب جانور لینے گئے آپ کی استطاعت میں نہیں تھا، کوئی اور معاملہ تھا، تو آپ یہ کہیں یہ تو جو 100% قربانی کرنے والا ہے وہی ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے جو ارادہ رکھتا ہے، تو ہر بندہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دیں گے اور میں قربانی کروں گا۔ اور جب آپ قربانی کرنے کا ارادہ کر لیں تو ذو الحج کا جیسے ہی چاند نظر آئے اس سے پہلے آپ اپنے بال اور اپنے ناخن کٹوا لیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی قربانی نہ کر سکتا ہو وہ بھی ناخن نہ کاٹے تو اللہ انہیں اس آدمی کو یا اس پورے گھر والوں کو قربانی کے برابر اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ یہ روایت صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ان کی پابندی کتنی ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کیا اجر و ثواب سے محروم ہو جائے؟ اس کا اجر و ثواب علیحدہ ہے، قربانی کے ضائع ہونے کے ساتھ اور قبول ہونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی نے قربانی کرنی تھی اور اب وہ ناخن اس نے کاٹ لیے، ذو الحج کا چاند نظر آ، اب پتہ نہیں قربانی قبول ہوئی کہ۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی جب تک نہ کی جائے اس وقت تک ناخن نہیں کاٹے جائیں گے۔ جو آدمی نیت کر چکا ہے اور اسے یاد ہے تو قربانی، مثال کے طور پر عید کی نماز اس نے پڑھ لی لیکن اس نے قربانی نہیں کی ہے تو وہ ناخن نہیں کاٹے گا۔ وہ دوسرے دن قربانی کرتا ہے، دوسرے دن جا کر ناخن کاٹے گا۔ تیسرے دن قربانی کرتا ہے، تیسرے دن جا کر ناخن کاٹے گا۔ تو یہ بالوں اور ناخنوں کے اچھا گھر کے تمام افراد اس کے اندر شامل ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، ہر طرح کے بال اور ناخن ان ایام کے شروع ہونے سے پہلے ہی کاٹ لیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ان ایام کے اندر کرنے والے کاموں میں سے صدقہ و خیرات بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ بہت زیادہ، اچھا صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی عمل بہت زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے نا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھتے، اللہ کے رسول کیا جہاد سے زیادہ؟ یعنی صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاد سے زیادہ کوئی عمل
زیادہ اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں کیا گیا عمل سال کے باقی دنوں میں کیے جانے والوں سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا ان دنوں میں اگر کوئی جہاد کرے تو اس کا عمل بھی اجر بھی کم ہے، دوسرے کا اجر زیادہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك بشيء، ہاں صرف وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو گھر سے نکلا، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اس مجاہد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی ہر طرح کا، چاہے وہ میدان جہاد کے اندر سپلائی دینے والا ہو، وہ بھی نیکی کے اندر اجر و ثواب میں کم ہے، باقی لوگ نیکیوں کے اندر زیادہ آگے بڑھنے والے۔ اللہ توفیق دے تو ان ایام کے اندر حج کیا جائے، عمرہ ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ان ایام کے اندر حضرات گرامی صلہ رحمی اپنے پلے باندھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے متعلق آگاہ فرماؤں جو قوموں کو تباہ کر دینے والی ہے، گھروں کے نقشے تبدیل کر دینے والی ہے، مونڈ کے رکھ دینے والی ہے؟ کبھی کھیتی لگی ہو نا، اور پھر آپ اس کے اوپر ہل چلائیں، تھریشر چلائیں، اس کے اوپر اس کی کٹنگ کریں، اچھا اس کے بعد کوئی چیزیں یہاں بکھری ہیں، کوئی وہاں جن گھروں کے اندر اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، جن مسجدوں کے اندر محبت نہیں ہے، امام اور خطیب کا آپس کے اندر تعلق اچھا نہیں ہے، امام اور نمازیوں کا حضرات گرامی مسجدوں کے ماحول بھی بڑے ہی عجیب ہو جایا کرتے ہیں، جن رشتہ داروں کے اندر آپس کے اندر نفرتیں ہوا کرتی ہیں، انہیں کسی دشمن کے ساتھ لڑنے کی ضرورت یا دشمن کا مقابلہ کرنے کی نوبت ہی دے، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو کوئی دشمن ملے نہ ملے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن۔ تو حضرات گرامی زندگی کے اندر صلہ رحمی کو اختیار کیجیے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی غلط کرے آپ اس کے ساتھ صحیح کریں، ہمارا یہ اصول ہے، ہم اچھا کرنے والے سے اچھا کرتے ہیں، اور کوئی برا کرے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، رشتہ داروں کو منائیے۔ حضرات گرامی آپ جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں، اگر زندگی کے اندر صلہ رحمی موجود نہیں ہے، تعلقات کو جوڑنا موجود نہیں ہے، یاد رکھیے آپ کا کوئی بھی عمل اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اعمال قبول ہوں، آپس کی لڑائیوں کو ختم کیجئے، نفرتوں کو مٹا دیجئے۔ حضرات گرامی اللہ کے حکم پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا، حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگانے والوں میں حضرت مستہ بھی نہ چاہتے ہوئے شامل ہو گئے۔ رب کا حکم آئے بیٹی پر زنا کے الزام لگانے والے کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ معاف کر دیں۔ حضرات گرامی ہمارے تو کسی کے ساتھ ایسے جھگڑے بھی نہیں ہیں، کسی کے نے ہمارے اوپر زنا کے الزام لگائے ہوں یا ہم نے اس کی بیٹی کی عزت کو داغدار کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں دلوں میں نہ پالیے۔ مسلمان ہمیشہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے نفرتوں کو مٹانا بھی ایک شرط ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان ایام کے اندر مجھے کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر و اذکار کو اپنائیے، قرآن کی تلاوت کو اپنائیے، صلہ رحمی کیجیے، اللہ توفیق دے حج کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، دیگر اعمال کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔